ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کائنات صغریٰ کے اندر جب کسی بھی علوم فنون کے اندر تغیر و تبدل آتا ہے، اس میں خرافات پیدا ہو جاتی ہے یا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا اس میں سقم نظر آتا ہے، تو اللہ جل شانہ اپنی ربوبیت کے تحت اس کائنات میں اس علوم کو کانٹ چھانٹ کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس میں پاکیزگی اور طہارت کے لیے، اس علوم کو اوج ثریہ تک لے جانے کے لیے اپنے مقربین بندوں میں سے چن کے تو اس کائنات میں اس علوم کے دوبارہ تجدید کے لیے جس شخصیت کو نامور کرتا ہے اس کو مجدد کہتے ہیں۔ وہ اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں یا کائنات کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، جتنے بھی آپ معاشیات کا، سیاسیات کا، جتنے بھی شعبہ ذات زندگی ہے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے کائنات کے وجود سے لے کے ابھی تک جتنے بھی علوم و فنون میں یا انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اپنے درجہ ادوار میں تشریف لائے، تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی رسالت مآب تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے دین اسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان تک ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنا اپنا اللہ کی وحدانیت کے بعد انسانیت کی جو ہدایت اور انسانیت کی خیر خواہی اور انسانیت کو اپنے اصلی مقصد و محور کے لیے جس انسان کو اللہ نے عظیم شاہکار بنا کے پیدا کیا اس کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، ان کا اپنا اپنا ادوار کی ایک کام تھا۔ تو حضور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الرئیس کے بعد جو سب سے زیادہ جو آپ نے طب کے اندر جدت پیدا کی، جو اس کو نخار سنوار کے بالکل پاکیزہ اور طہارت کے ساتھ پیش کیا، وہ آپ کی ذات اقدس ہے، وہ آپ کا ہی نام آتا ہے۔ طب کے جتنے بھی شعبہ جات پہلے جتنے بھی بکرات نے، جس کو ہم مجدد طب بھی کہتے ہیں، بابا طب بھی کہتے ہیں، ان کا ایک یہ طرح امتیاز ہے کہ باقاعدہ جو مطب کا ایک باقاعدہ ترتیب تھی وہ سب سے پہلے بکرات نے ہی کی۔ ان سے پہلے بھی یہ طباء کرام جو تھے وہ تھے، ان کے بعد بھی آئے، لیکن شیخ الرئیس کے بعد جو طب کے اندر ایک جمود طاری ہو گیا تھا، اس کو توڑنے کے لیے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو اللہ نے اس کائنات میں عظیم شاہکار کے طور پہ پیدا کیا، اور آپ کے آنے سے جو طب کے اندر آسانیاں پیدا ہوئیں، طب یونانی کو دیکھیں یا باقی جتنے بھی طریقہ ہے، ایوریدک ہے، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے، جتنے بھی طریقہ ہے 100 سے زیادہ اس وقت جو رائج الوقت ہیں، ان میں آسان سہل جو طریقہ کار ہے وہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان میں سب سے زیادہ جو آپ نے اس فنون مفرد اعضاء کو پیش کرنے کا سب سے زیادہ طرح امتیاز وہ ہے کہ آپ نے علاج